اس وقت اسکولز کے اوپننگ کا وقت ہے، تو اس وقت میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کے ذہین، سمجھدار، بااخلاق بچے اعلیٰ قسم کی تعلیم کے لیے منتخب کیے جائیں۔ اور وہ اعلیٰ قسم کی تعلیم کیا ہے؟ غور کیا جائے تو دنیاوی اعتبار سے وہی سوچا جاتا ہے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لائر، جج بننا، IAS بننا، IPS بننا۔ لیکن اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ اعلیٰ قسم کی تعلیمات ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا اس سے، لیکن دینی اعتبار سے اعلیٰ قسم کی تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ بندہ اپنے سینے میں قرآن پاک کے علوم کو محفوظ کرے۔ بدقسمتی سے پتہ نہیں کیوں یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا، دوسری بات کرنے کا ارادہ تھا، اللہ نکال رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جو بچے ذہین، سمجھدار ہوتے ہیں، ہوشیار جن کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے موٹا موٹا پیسہ لگا کر کے دنیاوی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، بات برابر۔ اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں، کن ذہن ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات میں کہوں، جو بچے سب سے زیادہ بدمعاش ہو، سب سے زیادہ جیسے ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے کنتری ہو، روزانہ جھگڑے لاتا ہو، اس کے لیے صرف اس کے ماں باپ نہیں، اس کے محلے والے بھی، اس کے اڑوس پڑوس بھی، اس کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں اس پاگل کو دارالعلوم میں بھیجو۔ تھا نہیں تھا ایسا، آج کل تو شاید تقریباً نظر نہیں آ رہا ہے ویسا۔ ایک بڑی تعداد مدارس میں پڑھنے والی بچوں کی ہو گئی ہے، جب ہمارے شہر میں بھی اتنے مدرسے نہیں تھے، دور دور جانا پڑتا تھا، جا کے 2-2 3-3 مہینے بچے نہیں آتے تھے، تو اس وقت کہا جاتا تھا اس بدماش کو دارالعلوم میں ڈالو، وہاں جا کے سدھرتا ہے۔ دیکھیں ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ مسلمان ہے۔ اب درمیان میں ایک جملہ بولتا چلوں، جب ایسے بدمعاشوں کو آپ مدارس کے حوالے کریں گے، ان کو حافظ عالم بنائیں گے، تو بڑے ہونے کے بعد وہ قوم کی رہبری کریں گے کہ اپنی ذات کے لیے بدمعاشی کریں گے؟ لیکن اچھی طرح ذہن میں رکھیں، انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا، فطرت، انسان کے اندر والی فطرت اور خصلت، کمینہ پن، وہ الا ماشاء اللہ کسی کا یہ ختم ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ختم نہیں ہوتا۔ سیدھی سیدھی بات، اندر اگر کسی کے کمینہ پن ہو بچپن سے ہی، اس کی فطرت میں کمین پن ہو، تو وہ باقی رہتا ہے الا ماشاء اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد اگر مل جائیں تو پھر وہ کمینہ پن بھی کمال میں پیدا تبدیل ہو سکتا ہے، باقی اکثر و بیشتر ایسا نہیں۔ کمینہ پن باقی رہتا ہے، کمینے پن کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ان پڑھ ہو، چوری کرنا ہو، تو چوری کرنے کا ناممن طریقہ اختیار کرے گا، وہ شٹر توڑے گا اور چوری کر کے جائے گا، لیکن پڑھا لکھا ہوا بٹنوں میں چوری کرے گا۔ چور ہے، پڑھ کر کے اس کی چوری کی عادت ختم تھوڑی ہوئی، وہ ہیکنگ شروع کر چکا ہے اور بینکوں سے چوری کر رہا ہے۔ جس کا بینک ہے اسے پتہ بھی نہیں چلا چوری ہے، یہاں تو کم سے کم تالا پھوٹتا ہوا، شٹر ٹوٹتا ہوا نظر آ جاتا ہے، وہاں تو کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ تو چور چور ہے، پڑھنے سے پہلے بھی چور تھا، پڑھنے کے بعد بھی چور ہے، چوری کی شکل اس نے بدل دی ہے۔ ایسے ہی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کمینہ کمینہ ہے، پڑھنے سے پہلے بھی کمینہ تھا، پڑھنے کے بعد بھی کمینہ ہے، کمینے پن کی شکل بدلے گی، کمینہ پن ختم نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ۔ اور جو بچپن سے ہی شریف النفس ہے، وہ بڑا ہونے کے بعد بھی اپنی شرافت دکھلاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے۔ بہرحال بتانا مقصود یہ ہے، میں یہ کہنے جا رہا ہوں، ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جو ذہین، سمجھدار، بااخلاق، سنجیدہ بچے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم کے حوالے کیا جائے۔ اور اعلیٰ تعلیم کی 2 قسمیں ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی حوالے کیا جائے اور اخروی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی حوالے کیا جائے۔ نہ سب کو ادھر کر کے ادھر کا حق مارا جائے، نہ سب کو ادھر کر کے ادھر کا حق مارا جائے، دونوں طرف مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ دیکھیں درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہوں، اس وقت ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اتنی بدترین حالت ہے،
اس کے باوجود مسلمانوں کی قیادتوں کی جانب سے آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ زبردستی خامخواہ ان کو وہ عہدے ملے ہوئے ہیں، بچپن سے ان کی اندر کی صفات اور اندر کی کیا کہیے کہ ان کی مایا ہی، ان کا ضمیر ہی اس کے لیے نہیں بنا تھا، زبردستی آ گئے۔ اگر بچپن ہی سے ایسے بچوں کو دیکھ کر کے کہ کون ہماری قیادت کر سکتا ہے، آئندہ چل کے صرف یہ اپنی جان کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نہیں، صرف اپنے خاندان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یوں سنبھال سکتا ہے، ان کو دین کے حوالے کیا جائے اور دنیا میں بڑی بڑی تعلیم بھی دلائی جائے۔ پہلی گزارش تو یہ